پہلے آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں جس قسم کے لوگ تھے تو آپ کو انہی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا, آپ کو دوسری فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ آپ کو اپنے گاؤں کے بندوں میں سے ایک ایک کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے, اس کے ابا کیسے تھے, اس کے دادا کیسے تھے, اس کے کتنے بچے ہیں, اس کے اپنے گھر سے تعلقات صحیح ہیں خراب ہیں. گاؤں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں تو اپنا گرائی ہے, گرائی اس کو تو سب پتہ ہے. شہر میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پڑوسی کا نہیں پتہ ہوتا. آبادی اتنی ہے, زندگی اتنی تیز ہے کہ کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو لاش کی بدبو سے پتہ چلا کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے. لیکن جب سے یہ میڈیا جو ابھی الیکٹرانک میڈیا جو بہت تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے, موبائل فون, انٹرنیٹ, اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے. گلوبل ولیج بنا دیا ہے اس نے, ایک گاؤں کی طرح بنا دیا ہے. اب ہر شخص کی ہر جگہ تک رسائی ہے, اور شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اللہ تعالی حق اور باطل کو واضح کرنا چاہتے ہیں. قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کو تام کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ مجھے نہیں پتا چلا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بٹن دباؤ ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے آدمی. تو اس میں جب انسان ہر چیز تک پہنچتا ہے تو اس میں غلط چیزیں بھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی ہیں, غلط گائیڈنس بھی ہے اور صحیح گائیڈنس بھی ہے. اس میں پھر یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح گائیڈنس کون سی ہے اور غلط گائیڈنس کون سی ہے, یہ فیصلہ کرنا اصل کمال ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو الفاظ ہے نا, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں. کئی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کریں, تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو میں مارکیٹ سے شارٹ کروں. ہمارے اپنے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جو بڑے خاندان کے بڑے بزرگ ہیں, تقیہ کلام بن چکا ہے نا, تو اس لیے میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں. تو میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں, علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں, فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں. تھوڑا بہت, زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا, لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے, یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے, وہ تو سبھی مانتے ہیں غلط ہے. اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں, یعنی مہینے میں ایک دو دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل, یعنی وہ عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی ہیں. قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا, مذہب آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے, دوسرے کو کیا بتاؤ گے. کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں, وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے, لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے. لوگ شہید ہوتے ہیں. جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں, قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا, بندہ مر جاتا ہے, کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کسی پہ کیس نہیں ہوتا. بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا, اس کی حرکتیں, اور ایک دن انتقال ہو گیا. مرا کس کی وجہ سے ہے؟ بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن بیٹے پر کوئی کیس نہیں بنتا. وہی سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بیٹا. تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں, لوگ ایسی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو سب بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو. بیٹے اور باپ کا جھگڑا, بیٹی اور ماں کا جھگڑا, ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل, سنتے ہی نہیں کسی کی. دفتروں میں جھگڑے, اور پڑوسی میاں بیوی کے جھگڑے, وہ تو مشہور ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا, یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو, محبت. کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا. بھائی کیا خیال ہے, سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟
اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے, مرے گا تھوڑے دنوں میں, پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا, یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا, یعنی جلدی مر جائے گا. تو اب اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں ماہر نفسیات اس پہ بہت بتاتے ہیں کہ یوں ایکچولی یوں ہونا چاہیے, ایکچولی یوں ہونا چاہیے. تو میں کچھ سنتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ, وہ سوائے 2-4 انگلش کے الفاظ کے نا اور کچھ نہیں ملتا, اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. مثلا زیادہ تر کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے, دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا لفظ ہے, یقیناً دوسرے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن کیا سمجھیں دوسرے کو, کیا سمجھنے کا مطلب کیا ہے, کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتا ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں, یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو, اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو, یہ کیا چاہ رہا ہے. تو بہرحال اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ کہ ایک اصولی بات شریعت نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا ہے اس بارے میں, کتنا اچھا گائیڈ کیا ہے. تو وہ 2-4 انگلش کے الفاظ گھما کے ادھر سے ادھر کر کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پڑھا لکھا نہیں بنایا, ٹھیک ہے نا, اتنا پڑھا لکھا نہیں بنا. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میں اکثر ایک چیز اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ چیزیں اللہ نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں, سمجھ رہے ہو, اور جو چیز جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کے حصول کو اتنا ہی سستا کر دیا ہے. بھائی جو چیز جتنی ضروری ہے اس کا حصول اللہ نے اتنا ہی سستا کر دیا ہے, کیونکہ اللہ کوئی تاجر نہیں ہے, بزنس مین نہیں ہے. ارے بھائی عام حالات میں جب کوئی تجارت کرتا ہے جتنی ضروری چیز ہوگی اتنی مہنگی کرے گا نا, کہ یار یہ تو لوگوں کی ضرورت ہے, یہ تو خریدنا ہے, 10 لاکھ میں بیچو تو بھی لوگ لیں گے, وہ قیمت بڑھائے گا. لیکن اللہ کوئی تاجر نہیں ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. تو جو چیز جتنی ضروری تھی اللہ نے اتنی سستی کر دی, اس کا حصول آسان بنا دیا. مجھے ایک بات بتاؤ, روٹی زیادہ ضروری ہے یا پانی؟ اچھا پہلے تو ایک بات بتاؤ, روٹی زیادہ ضروری ہے یا گھر اور گاڑی؟ روٹی. سو تو فٹ پاتھ پہ بھی جائے گا آدمی, تو روٹی کا حصول آسان ہے یا گھر کا؟ روٹی کا آسان ہے. حالانکہ روٹی کے بننے میں قدرت, یعنی روٹی کا بننے کا پروسیس بہت مشکل ہے. گھر بنتا ہے سیمنٹ اور بجری سے, جو اسی زمین سے نکلتا ہے بغیر کسی کوئی زیادہ اس میں کوئی کلاکاریاں نہیں ہوتی, اور گھر مٹی کا بھی بن جاتا ہے. یہیں سے گارا اٹھاؤ, پانی ڈالو, بھوسا ڈالو اور اینٹیں بنا کے اور پتھر لا کے فٹ کر دو, گھر بن جائے گا. لیکن گھر بنانا مشکل ہے, روٹی کھانا, روٹی کا حصول آسان. حالانکہ گندم کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ تو ابھی تک سائنسدان پڑھ رہے ہیں کہ کیسے بنتی ہے, ابھی تک پورا مسئلہ وہ حل نہیں ہوا ہے کہ گندم بنتی کیسے ہے, یعنی کیا کیا عمل ہوتا ہے. پودے کو اور نباتات کو مکمل تھوڑی پڑھا گیا ہے اب تک. پانی برسے گا آسمان سے, زمین کے اندر گوبر, مٹی اور گارے کے ملاپ میں کیا کیا قدرت کی صنائی ہوتی ہے اور کیا کیا قدرتی عوامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے پودا نکلتا ہے, پھر اس میں خوشے, پھر اس میں گندم, ایک گندم سے ہزاروں گندم, پھر ان ہزاروں میں ہر ایک میں ہزاروں کو پیدا کرنے کی صلاحیت. یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کو تو ہزاروں سال سے پڑھ رہا ہے انسان, اب تک پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا کہ یہ ہو گیا رہا ہے. کتنا مشکل پروسیس, مگر اللہ نے ہمارے لیے بہت آسان. اللہ نے کہا یہ تمہیں نہیں کرنا, تم نے خالی بیج ڈالنا ہے, پانی برسے گا آسمان سے اور میں ہزاروں گندم پیدا کر دوں گا, کھاؤ, پراٹھے بنا کے کھاؤ. ہم نے بھی صبح پراٹھا کھایا الحمدللہ. حکیم صاحب نے بولا یہ گلا صحیح نہیں ہوگا جب تک پراٹھا, میرا گلا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا پراٹھے چھوڑے, ہم نے کہا دنیا چھوڑ دے گا پراٹھا نہیں چھوڑے گا. دنیا چھوڑ دیں گے پراٹھا نہیں, کیونکہ ناشتے کا مزہ ہی نہیں ہے بھائی. تو لیکن خیر چھوڑنا پڑے گا. تو کتنا مشکل پروسیس ہے, مگر قدرت نے ہمارے لیے بہت سستا کر دیا کہ ایک سے ایک ہزاروں پیدا ہوں گے. یعنی رزق کی کمی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر رزق کی کمی ہو رہی تو ہماری اپنی حماقت سے نا, کسان بیج ہی نہیں ڈال رہا گندم, یا گورنمنٹ پانی نہیں دے رہی اس کو, ڈیم ہی نہیں بنا رہی, تو وہ تو حکومت کی نااہلی ہے نا, وہ تو حکومت کی نااہلی ہے. اور حکومت ہم ہی بناتے ہیں تو ہماری نااہلی ہو گئی. تو بھائی جیسی بنائی ہے وہی چیز ملے گی, جو آپ نے جس کو اوپر لے کر آئے جو فیصلے ہوں گے وہاں سے وہ آپ ہی کے فیصلے ہیں. تو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. گندم, آلو, پیاز, ٹماٹر 20 روپے کلو, 30 روپے کلو, 40 روپے کلو, ضروری
اتنا ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر نہ ہو آپ پھر بھی 60-70 سال کی زندگی نکال کے چلے ہی جاؤ گے. کبھی اس کے ٹھیلے کے نیچے سو گئے, کبھی فٹ پاتھ کے نیچے سو گئے, 2-3 دن نیند نہیں آئے گی آپ کو, کیونکہ آپ گدے پہ لیٹنے کے عادی ہیں. اس کے بعد نیند ایسی چیز ہے, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری چیز ہے نا, تو اللہ نے وہ بھی سستی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2-3 دن تو نہیں سوئے گا تو میں خود ہی گن پوائنٹ پہ سلاؤں گا تجھے, بیٹھے بیٹھے پھر سو جائے گا. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سفر میں بعض دفعہ نیند نہیں آتی تو 2 دن ہو گئے جاگے ہوئے, اس کے بعد پھر سفر میں ہی سو جاتے ہیں. ایسا سوتے ہیں کہ پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے, کیونکہ اب مزید نہیں سوتا تو پاگل ہو جاتا ہے نا. تو قدرت کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ بہت ضروری ہے, اب یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو سو جائیں نہیں تو نہیں. قدرت کہے گی جتنے مرضی کام ہیں, جتنے اہم ترین کام بھی ہو, تجھ پہ نیند پہلے مسلط کروں گا میں. اللہ نیند مسلط کر دیتے ہیں, سو جاتا ہے. بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے بندے سوتے ہوئے دیکھے ہم نے, بہت دنوں سے جاگے ہوئے تھے, مزدور گیا واش روم, نکل ہی نہیں رہا. آدمی کو ڈر ہوا, مر تو نہیں کہ پتا چلا سو رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا, 2-3 دن سے سویا نہیں تھا تو وہاں سو گیا. یہ قدرت کی طرف سے ہے نا, ضروری ہے تو آسان بنا دیا قدرت نے. تو سب سے یعنی روٹی کو اللہ نے آسان رکھا, 20 روپے میں 10 روپے میں مل جاتی ہے, اور جن کو نہیں ملتی تو صدقہ خیرات کر کے لوگ کھلا دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا ہے انتظام. اب پانی زیادہ ضروری ہے یا روٹی؟ روٹی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. تو روٹی میں تو پھر بھی کسان کو چاہیے. کسان کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے, گندم ڈالتا ہے زمین میں, پھر پودے اگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پانی کے حصول کو اور آسان بنا دیا اللہ نے, کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے. ڈیم بنا کے تو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے. یہ تو ہم اسٹور ہی نہیں کرتے, بس چیختے رہتے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو پانی کم ہو جائے گا. ایسا کچھ کوئی کہانی نہیں ہے. اتنی بارشیں برس نہیں ہے کہ ان کو اسٹور کر لو تو برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا, وہ اس میں تیرتے رہیں گے ڈیموں میں جا کے, پانی ختم نہیں ہوگا. یہ جاہل لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہو کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیلکولیشن غلط کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنا پانی زمین میں نیچے جا رہا ہے, اتنا اوپر جا رہا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں, سینس لیس لوگ ہیں. زیادہ پڑھ لکھ گئے نا, زیادہ پڑھ لکھ گئے. تو پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ ہوا, سانس. کیا خیال ہے بھائی؟ پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ پانی تو میرے بھائی دن میں 2-3 گلاس بھی پی لو تو چل جائے گا. لہذا اللہ نے اس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ارادہ کر کے پیو, جاؤ, پوستیوں کو نہیں ملے گا. پڑے میں بیٹھے ہوئے پیاس لگ رہی ہے, اٹھ کے کولر کی طرف نہیں جا رہے, تو اتنی محنت کر. اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے منہ میں پائپ لگا کے جائے. وہ ہمارے حضرت ایک سست آدمی کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے, تو بیر آ کے گرا نا, بیری کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا اوئے تو یہ میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دے. دوسرا ڈال ہی نہیں رہا. تو اتنے میں ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, اس نے اس کو آواز دی, بھائی جان ذرا کام ہے. وہ آیا, کہہ رہا یار یہ بیر جو ہے نا میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دو. اس نے کہا کمبخت تو اتنا نہیں کر سکتا کہ بیر اپنے منہ میں اٹھا کے ڈال لے, اور اگر نہیں ڈالا جا رہا تھا تو مجھے بلانے کی کہ یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا نا. تو وہ دوسرا بولا میں کیوں ڈالوں اس کے منہ میں بیر؟ کہہ رہا میں لیٹا ہوا تھا, وہ ادھر آیا, کتا میرے اوپر پیشاب کرنے لگا, میں نے اس کو بولا ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے اس کو بولا کہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا اب جب تو نے میرا کام نہیں کیا تو میں بھی تیرا کام نہیں کروں گا. ایک لڑکا سست تھا نا, تو ابا اس کے پریشان تھے. رفیع بھائی سن لیں اچھی طرح سے, ان کی بات نہیں ہے ویسے, ان کو سمجھانے کے لیے یہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں نا ایسے واقعات, تو فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. تو وہ جو کام باپ بیٹے کو کہے وہ بیٹا کر کے ہی نہ دے. باپ تنگ آ گیا, یار اس کمبخت کو میں کیا علاج کروں. تو ایک دن ابا ایک مشین لے کر آیا, اور ابا نے بیٹے سے کہا بیٹا تیری عادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ایک مشین لے کر آیا ہوں, بٹن دبا کے ہر کام کرے گی. بٹن دبائے گا چائے آئے گی, بٹن دبائے گا پانی آئے گا. اب تیری زندگی میں سکون آ جائے گا, تجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, بٹن دبا کے ہر کام ہوگا. بیٹا کہتا ہے ابا بٹن کون دبائے گا اس کا, اس کے لیے بھی کوئی ملازم لے آتے. تو یہ سستی جو ہے نا, سستی جتنی پیدا ہوگی یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر آپ مشینی زندگی میں آنا چاہتے ہیں, خود کچھ نہیں کرنا چاہتے, تو کچھ دنوں کے بعد مشینوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ کو سستی محسوس ہوگی, جیسے کہ ہو رہا ہے. دیکھو پہلے لوگ لمبے لمبے سفر پیدل کرتے تھے نا, اب گاڑیوں میں جاتے ہیں, لیکن اب گاڑی میں جاتے ہوئے بھی سستی ہوتی, کون یہاں سے وہاں جائے. بائک پہ جاتے ہوئے بھی سستی ہو رہی ہے, یار کون دودھ لینے جائے. وہ بیگم بولی بھائی 6 انڈے لے کر آؤ, کہہ رہے میں انڈے کے بغیر ہی پراٹھا کھا لوں گا, میں نہیں لا رہا. یہی تو ہے, پرانے زمانے کا آدمی آ کے دیکھ لے, بولے یار تمہیں تو فری ایک کک ماری اور جھوم کر کے پہنچے. تو جتنا سست انسان بنتا ہے بنتا چلا جاتا ہے, اور جتنا چست بنتا ہے چست ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, پانی کو اللہ نے اور زیادہ آسان بنایا, اور ہوا کو اس سے بھی زیادہ, آکسیجن کی ضرورت ہمیں پانی سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں اللہ نے ہمیں 2 سہولتیں دے دی. ایک سہولت تو یہ دی
کہ فری پھوکٹ میں 23% آکسیجن ہوا میں چھوڑ دی. پتہ نہیں ریسرچ بدل گئی ہو, تو پرانی ریسرچ تو 23% کی تھی, اب کا مجھے نہیں پتا آکسیجن آج کل کتنی فیصد چل رہی ہے. ہمارے یہاں تو 5-6% سے زیادہ. یہ سوئٹزرلینڈ کی رپورٹ پیش کی ہے سائنسدانوں نے کہ ہوا میں آکسیجن کا تناسب کتنا ہوتا ہے. لیاری کے پانی کا پتہ ہے نا فارمولا, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا جو عام پانی ہوتا ہے. تو کسی نے لیاری کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ پانی کا فارمولا بتاؤ, اس نے کہا NH4Cl کر کے کچھ بنا دیا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا لیاری کے پانی کا یہی فارمولا ہے. وہ جو ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا وہ پانی ہے جو آسمان سے نازل ہوا اور آپ نے گلاس میں جمع کر لیا, وہیں سے درمیان میں اس کو کہیں گرنے نہیں دیا. تو آکسیجن کا حصول اللہ نے اور بھی زیادہ آسان بنا دیا. اگر اللہ ہوا میں فری میں چھوڑ دیتا اتنا بھی کافی نہیں تھا. ہمیں یوں کہہ دیتا کہ سانس لوگے تو پھیپڑوں میں جائے گا, تو ہم تو سارا دن بیٹھ گئے سانس ہی لیتے رہتے. بھائی ذرا مجھے سانس لینے دو, ایسے ایسے سانس لیتے, پھر بات کر کے تھوڑی دیر کے لیے پوز کا بٹن دبا دیتے, اتنی دیر میں ہمارے پھیپڑے پھڑپڑانا شروع کر دیتے. تو اللہ نے کہا یہ بہت ضروری, تو یہ تمہارے ارادے کے بغیر تمہارے پھیپڑوں میں جائے گی. تمہیں سانس نہیں لینا ہو تو اس کے لیے تو ارادہ کرنا پڑے گا. سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت, بولو نا یار, پھر آگے نا بولو نا یار, سانس لینے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو گھر میں محبت سے رہنا یہ بھی ہماری ضرورت ہے. گھر جو ہے نا, گھر یہ سکون کے لیے بنایا اللہ نے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. گھر بنتا ہے نکاح کے بعد, گھر بنتا ہے نا بھئی, شادی ہوتی ہے تو ایک گھر آباد ہوتا ہے, پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک گھر کا وجود. گھر کوئی بحریہ ٹاؤن کے بنگلوں کو تھوڑی کہتے ہیں گھر کا مطلب, بھئی ورنہ تو ہوٹل بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹل ہیں بالکل بنگلوں جیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ گھر نہیں کہلاتے, وہ ہوٹل کہلاتے ہیں. تو گھر کا مطلب جہاں ریلیشن ہو, جہاں تعلق ہو, محبت ہو. کوئی آپ کا انتظار کرے, کوئی کسی کا آپ انتظار کرو, کوئی آپ کے ماتحت ہو, آپ کسی کے ماتحت ہو, یہ ایک جو ریلیشن قائم ہوتا ہے, اٹ از کالڈ گھر. کیا خیال ہے؟ اٹ از کالڈ گھر. وہی جو ہوم اور ہاؤس کا فرق ہے. ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے, ہومنگ اسکیم میں نے اب تک نہیں سنی. وجہ اس کی یہ کہ وہ بحریہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہم ہاؤس بنا کے دے سکتے ہیں, ہوم بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, ہاؤس کو ہوم بنانا یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ کوئی بلڈر کا کام تھوڑی ہے. تو اللہ تعالی نے گھر جو رکھا ہے نا, گھر یہ جانوروں کو بھی دیے ہیں. بہت سے جانور گھر بنا کے رہتے ہیں. شیر کی کچھار ہوتی ہے, وہ شکار کر کے آتا ہے, ادھر ادھر دہشت گردی کر کے آ کے جب سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے, جہاں اس کو کوئی چیتا پیتا چھیڑے نہیں, تو اس کے لیے کہاں داخل ہو جاتا ہے, وہ اپنی خود ہی بول لیا کریں تک, وہ کچھار میں داخل ہو جاتا ہے. سانپ جب خطرہ محسوس کرتے ہیں کہاں گھستے ہیں, بل میں. اور اگر وہاں سانپ نہیں بیٹھے ہوئے, اس کو تانے دینے کے لیے بیٹھی بھی ہو, وہ بل میں گھسے گا؟ بولو بھائی, نہیں جائے گا. وہ سانپ بل میں گھس کے آتا اس لیے کہ یار یہاں یہ اپنا ٹھکانا ہے, سکون ملے گا, یہاں آرام سے تمیز سے زندگی گزاریں گے, جب بھوک لگے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا باہر نکلیں گے, انجوائے کریں گے. یہ سکون کی جگہ ہے. چوہے اپنے بلوں میں گھستے ہیں, بلیاں بھی گھر بناتی ہیں اپنا ٹھکانہ. جب بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے بلی کی, تو وہ کوئی سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکے. بلوں کے خطرات سے انسانی نما بلے بھی اس کو پریشان نہ کریں, اور جو سچی مچی کے بلے ہیں وہ بھی پریشان نہ کریں. تو بڑے تمیز سے. خرگوش بھی ایسا ہی کرتی, خرگوش کی جو مادہ ہے وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے. وہ تو باقاعدہ ڈیکوریٹ کرتی ہے اپنے گھر کو. جب بچے دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے جسم کے بال نوچ کے کارپٹ کی طرح زمین پہ بچھا دیتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین رکھتی ہے, بہت کچھ کر کے اس کو پتا ہے میرے بچے یہاں سکون, اطمینان اور امن اور شانتی کے ساتھ پلیں گے. تو بھائی جو انسان جو تہذیب میں سب سے آگے ہے, گھر اس کی بھی ضرورت ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے گھروں کو ٹھکانہ بنایا, سکون کی, مسکنت کی, رہنے کی جگہ بنایا. پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, سارا دن آؤٹنگ کر کے, جاب کر کے, شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں. اب چڑا آیا شام کو اپنے گھونسلے کی طرف, چڑیا نے منہ بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ, تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی ہے. کبوتر آیا, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کبوتروں میں, 12 گھنٹے کی. ان کے یہاں لیڈیز بھی جاب کرتی ہیں کبوتروں میں. 12 گھنٹے کبوتر, 12 گھنٹے شاید گورو نے یہیں سے لیا ہو. تو اب وہ جب آیا اور کبوتری کا منہ بنا ہوا ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کر رہی کبوتر سے. بولی تو کیا باجرہ لے کر آیا ہے؟ بھائی دیکھو کبوتر جو لے کر آئے گا نا بچوں کو کھلانے کے لیے,
कबूतरी सबर शुक्र से गुजारा करती है। ऐसा ही होता है ना, कबूतर दाना लेकर आता है, अपने बच्चों के मुंह में डालता है। हमने तो कबूतर भी पाले हैं, देखा है ये सारा मंजर, बड़ा जबरदस्त खूबसूरत मंजर होता है। जैसे ही उसको पता होता है ना कबूतर के बच्चों को अब्बा आने वाले हैं, वो मुंह खोल के बैठे हुए होते हैं, ऐसे मुंह खोल के बच्चे। क्या अल्लाह की एक, मुझे तो बड़ा शौक है जानवर पालने का, बड़ी फितरत की उसमें। और ये खुदा की कसम, वो बड़े बदबख्त हैं जो ये कहते हैं ये चीजें खुद से बनी हैं। जो एथियस्ट है ना, अल्लाह का इनकार करने वाले, खुद से ये जज्बात पैदा नहीं हो सकते। मशीनें बनती हैं खुद से, बेजान चीजें वो भी नहीं बनती। तो ये जानदार जज्बात, एहसास रखने वाला, मोहब्बत नफरत करने वाला, ऐसे जज्बात अल्लाह ने रखे कि जब गम होता है तो आंखों से आंसू बह के बताता है, खुशी होती है तो हंस के बताता है। ये जज्बात, ये खुद ब खुद सारी चीजें कैसे पैदा हो गई? उस कबूतर के दिल में किसने डाला कि तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं, खुद भी खा और उन बच्चों के लिए दाना भी जमा कर। उसको किसने बताया कि ये तेरे स्पर्म से पैदा होने वाले अंडे हैं जिनसे ये बच्चे निकले हैं? क्या उसने भाई मेडिकल साइंस पढ़ी है क्या? उसको क्या पता कि ये बच्चे जो है ना अल्लाह ने मेरे बॉडी से पैदा किए हैं, तभी तो इतनी मोहब्बत कर रहा है वो। उन्हीं बच्चों में आप दूसरे कबूतर के बच्चा लाके रख दें, और ज्यादा खूबसूरत, उठा के मार देगा, फौरन बाहर फेंक देगा उसको, बोलेगा मेरा नहीं है। डीएनए की जरूरत भी नहीं है, कबूतर को पता होता है मेरा है, गोरों को नहीं पता होता। गोरों को नहीं पता होता ये किसका है। हकीकत बता रहा हूं, लोग सुबह शाम तारीफ करते हैं ना, वो हमसे अच्छे, वो हमसे अच्छे। वो कबूतर से भी अच्छे नहीं हो आप। ठीक है, कुछ चीजें अच्छी हैं मानता हूं, लेकिन इसकी वजह से आप अच्छे नहीं बन गए, बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। तो कबूतर के बच्चे मुंह खोल के बैठे हुए होते। कबूतर दाना लेकर आएगा और बच्चों के मुंह में जितना अल्लाह ने उसको रिज़्क दिया, वो कहता है चलो भाई आज इतना ही मिला, आज बारिश थी उसकी वजह से ज्यादा माल मिला नहीं है, गुजारा करो। कबूतरी भी गुजारा करती है। अगर कबूतरी ताना देना शुरू कर दे, 4 दाने उठा के ले आया, बच्चों की फ्यूचर की फिक्र नहीं है, तो कबूतर घर आना छोड़ देगा। वो दूसरी कबूतरियों में मुंह मारना शुरू करेगा, कमबख्त। वो कहेगा ये बच्चे लेके चली जाओ। तो जानवरों का तो अल्लाह ने सिस्टम बना दिया ना, कबूतर कबूतरी को ताना देगा, कबूतरी भी जाती है दाने ले आती। कबूतर कहता है भाई बच्चों की माँ है, मुझसे यकीनन ये खैरख्वाह होगी, क्या ख्याल है? और वो कबूतरी भी कहती है बच्चों का बाप है, अगर इसको आज दाना पानी कम मिला है तो भाई कुदरत की तरफ से ऐसा इंतजाम होगा, कोई बेरोजगारी के ताने नहीं देती। ठीक है ना? हाँ, अगर वो देखे कि कबूतर वहीं पड़ा हुआ है, कमबख्त उड़ नहीं रहा, फिर यकीनन कबूतरी का राइट है कि वो उसको ताने दे दे के मार दे, फिर उसका हक है। तो जितने जानवर हैं दिन रात की टेंशन के बाद आते कहां हैं? ठिकाने में, आशियाने में। इंसान के लिए भी अल्लाह ने घर बनाए हैं। कुरान के अल्फाज हैं जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों को रिहाइश की जगह बनाया। सकना जो है ना, यानी रिहाइश की जगह। और अल्लाह ने यह भी फरमाया घर बनता है रिलेशन से। जअल लकुम मिन अज़वाज, जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम सुकून हासिल करो। तो निकाह होता है, घर वजूद में आता है, और अल्लाह ने बताया कि ये जो तुम्हारे घर में आई है इससे तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। तो पता चला ये तो सारा प्रोसेस है किसके लिए? सुकून के लिए भाई। और हमारे यहां ज्यादातर टेंशनों के वाकयात घरों के होते हैं। जिनके घर नहीं है वो सुकून से हैं, और जिनके घर हैं वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। तो इसका मतलब मुआशरे में कोई बहुत ही उल्टा काम हो रहा है जो बिल्कुल फितरत से हटकर है। क्या ऐसे यार, क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखो, रोटी पेट भरने के लिए है ना, रोटी से पेट नहीं भर रहा, मतलब वो बहुत ही कुछ ऐसा चीज आपने खाई भी है, ये कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल है कि आपका तो मैदा ही उल्टा काम कर रहा है। अरे किसी कमबख्त की पानी से प्यास ना बुझे, चलो कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझ रही प्यास, समझ में आता है यार, कोल्ड ड्रिंक नहीं बुझ रही, तो कोल्ड ड्रिंक तो अल्लाह ने पैदा थोड़ी की है प्यास बुझाने के लिए। किसी की बुझती है, किसी की नहीं। बाद लोग कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं बुझती, चाय से नहीं बुझ रही, समझ में आता है, दूध से नहीं बुझ रही, पानी से तो बुझनी चाहिए ना। कमबख्त की पानी से प्यास नहीं बुझ रही, इसका मतलब बॉडी में थोड़ा बहुत फॉल्ट नहीं है। मेरे ये समझाने से भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत फॉल्ट नहीं है। इतनी अच्छी मिसाल देके भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे भाई, जिनकी नहीं आ रहा, यहां थोड़ा सा फॉल्ट बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है। मैंने वो बयान रिकॉर्ड करवाया था ना कि औरतें बच्चे पैदा करने से सेहत अच्छी होती है, खराब नहीं होती। वो पूरा मैंने पूरे डॉक्टरों की रिपोर्टें भी पेश कर दी जो नोबेल प्राइज डॉक्टर हैं यूके के, कि औरत का हमल रोकने से बेड़ा गर्क होता है, मोटापा आता है। उसमें भी मैंने यही दलील दी कि जो चीज नेचर है वो सेहत के लिए अच्छी होती है, खराब थोड़ी होती है। वो मैंने कल अपना क्लिप देखा, उसके नीचे जो लोगों ने उल्टी सीधी बातें की हैं,
ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو, تم انگریز کے پٹھو ہو, کمبختوں, تم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر, آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں, تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا 2 بچے تو بس تم اسی پہ لگے رہو, برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی, اپنی صحت بھی, اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی 2 کے بعد ہیں, گھر تو بنتا ہی 2 کے بعد تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے, آپس میں کھیلتے ہیں, تو بس ایک لائن پہ لگا دیا, بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں, ہر گھر میں بے سکونی, لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کم بہت بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہن سے بات نہیں کر رہی, جٹھانیاں, نندوئی, ساسیں, وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی, ماں بیٹی میں نہیں بن رہی, میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی, یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا, چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے, گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں, اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا, 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون سے زندگی گزرنے دو, 40 سال کے بعد دیکھیں گے. ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے, سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے, اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں, دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی, اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, قیامت تک الٹے لٹک کے PhD کر لیں نفسیات میں, وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا, تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا 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 ڈیفینیشن ہوگی, پتہ کیسے چلے گا کہ حق کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے, کیا حق ہے, وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے, اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے, وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے, کیا خیال ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو, ایسے واقعات ہوئے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا, ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا, اس آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا, اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیارات سلب کر لیے ہیں. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں, اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا, یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے. عورت کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک شوہر سے مطالبات منوا سکتی ہوں, اس سے آگے اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے, مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. ساس کو پتا ہونا چاہیے اس حد تک بہو میری خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے, وہ بھی یہ پتا ہونا اخلاقی ہے یا قانونی, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں, قانونی نہیں ہوتی. اخلاق کا دائرہ کار اخلاق کی حد تک ہی ہوتا ہے. ارے پڑوسیوں کی کو پوچھنا اخلاقی ذمہ داری ہے نا, آپ نہیں پوچھ رہے تو کیا وہ کیس کر سکتا ہے آپ کے خلاف؟
بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے. لیکن آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, گناہ ملے گا قیامت میں, لیکن اس بیس پہ پڑوسی آپ کے خلاف کیس نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا آپ سے. وہ حدیث میں تو آتا ہے تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور جو ہے نا میں بھوکا ہوں, اب گریبان پکڑ لیا, تو یہاں ظالم کون ہوگا؟ وہ پڑوسی ہوگا. بھائی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہو, لیکن آپ کی ہے, اس کی نہیں ہے, وہ نہیں مطالبہ کر سکتا. کچھ چیزیں اخلاقی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کس کا کیا حق ہے یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. ماہر نفسیات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے, تو بیچارہ گائیڈ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں. ماہر نفسیات بیچاروں کو پڑھا ہی نہیں, ہوتا اسلام پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا. انہوں نے تو گورے کو پڑھا ہے, گورے کو خود نہیں پتا, وہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کر لیا. یہ نفسیات پڑھ کر آ رہے ہیں جرمنی کی یونیورسٹیوں میں, اور وہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. جنہوں نے ان کو پڑھایا اس پروفیسر سے پوچھو کہ تمہارے گھر میں جوڑ ہے, وہ کہے گا میرا تو گھر ہی نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے, مجھے پتا تھا گھر ہوگا تو پھٹے ہوں گے. تو ہم نے کہا ابھی 55 سال میں کریں گے شادی, وہ تمہیں بتائے گا گھروں میں جوڑ کیسے پیدا ہو. یار کیا تو رینجرز کا کیس ہے بھائی, خطرناک کیس بنانے والا ہوں آپ کے خلاف. سارے مسائل یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے, لڑائی, دفتروں میں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. دیکھو فوج میں پھٹے کم ہوتے ہیں, پولیس میں بھی, تھانے میں پھٹے کم ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ایک رنگ روٹ کو پتا ہے کہ آفیسر کی بات میں نے ماننی ہے, کن باتوں کو ماننا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جو میرے اوپر لازم نہیں ہے. اگر کوئی آفیسر میرے سے گھر سے پوچھا لگوانا شروع کر دے تو یہ میرے اوپر, اور آفیسر کو پتا ہے کہ میں نے یہ شروع کر دیا تو میرے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. تو پھٹوں کا ریشو فوج میں, پولیس میں سب سے کم ہے, کیونکہ قانون ہے, ان کو لکھا ہوا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے. دفتروں میں بھی پھٹے اکثر کم ہوتے ہیں, کیونکہ باس کو پتا ہے کہ یہ امپلائی میرا کتنا تابع ہے, اس کو تنخواہ اس چیز کی ریٹرن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے اس چیز کی تنخواہ مل رہی ہے, تو نے اتنے بجے آنا ہے, یہ کام کر کے دینا ہے, کرے گا تو میری بلا سے, تو شکل کا اچھا ہے برا ہے بھائی, تجھے ملیریا ہے, تجھے ٹی بی ہے, تجھے کیا ہے, تو نے پولیو کی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے کہ نہیں کروائی ہوئی, مجھے میری ہیڈ ایک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, یہ کام ہے, یہ کر کے دو گے تنخواہ ملے گی, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس لیے وہاں بھی پھٹوں کا ریشو کیا ہے, وہاں پھٹے ہوتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے. وہ باس, وہ دیکھو وہ چمچا بنا ہوا ہے, اس کو تنخواہ بڑھا دی ہم کیونکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, ہماری تنخواہ نہیں بڑھ رہی. یہ اتنے اور بھی باتوں کی حد تک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی بند ہو جائے پھٹوں کی وجہ سے, صرف باتیں کریں گے. وہ تو شوق ہے مسلمانوں کو باتیں کرنے کا, کیونکہ کام وام تو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں ہی زیادہ ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا, تو باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. لیکن گھروں کے جو پھٹے ہوتے ہیں وہ خطرناک, چاقو نکل آتے ہیں, چھریاں نکل آتی ہیں, 2 سال تک بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے رول جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کوئی باس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا ہو. ایسے میاں بہت دیکھے ہیں جو بیوی کی وجہ سے, عورتیں شوہر کی وجہ سے, بہویں ساس کی وجہ سے, ساس اپنی ساس کی وجہ سے. آپ کہنے والے تھے ساس بہو کی وجہ سے, اب تک ایسی رپورٹ آئی نہیں ہے, وہ چھوڑیں بھی زیادہ, تو خود سمجھدار ہیں آپ لوگ. وہ ساس بھی ڈپریشن میں آتی ہے, لیکن وہ کس کی وجہ سے, اپنی ساس نے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا کے دنیا سے گئی ہوتی ہے, تو وہ آگے پارسل کر رہی ہوتی ہے یہ امانت بہو کی طرف کہ مجھے جو وراثت میں ڈپریشن ملی تھی وہ میں پوری کہاں ٹرانسفر کر رہی ہوں, بہو. اب جب جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے بہت, ہم کہتے ہیں بھائی الگ کرو, تو ماں باپ پھر غیرت کے تانے, ہم نے دودھ پلایا جوان کر دیا, الگ ہو رہے ہو. حالانکہ یہ ماں باپ کا رائٹ نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. بیٹا جوان ہو گیا, بالکل الگ رہ سکتا ہے, وہ نہ رہے اچھی بات ہے, ساتھ میں جو برکت ہے وہ الگ, لیکن یہ وہی ہے اخلاقی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پڑوسی گریبان تھوڑی پکڑ سکتا ہے آپ کا کہ بھئی حدیث میں آتا ہے تو مجھے کھلایا کرو, تو کھلاؤ. تو ماہر نفسیات سے گزارش ہے, جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں. کچھ اچھے بھی ہیں الحمدللہ, ہر جگہ اچھے برے بھی ہوتے ہیں, اچھے تو سارے ہی ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں بیچاروں کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہوتی, گائیڈنس نہیں ہوتی. وہ انگلش کے الفاظ گھما رہے ہوتے ہیں ایکچولی یوں وغیرہ وغیرہ, مجھے تو اتنی انگلش نہیں آتی. تو بات صحیح ہونی چاہیے, چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا پنجابی میں ہو. لوگ زبان کو دیکھ رہے ہیں آج کل, اسٹائل کو دیکھ رہے ہیں, باتوں کو, کیونکہ فلموں کا دور ہے نا, ڈراموں کا دور ہے, جس کے اسٹائل اچھے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بات کو تو دیکھ نہیں رہے, بات بھی ہو اسٹائل بھی ہو پھر مزہ ہے. کیا خیال ہے, بات بھی ہو اور اسٹائل بھی ہو, اور اگر اسٹائل نہیں ہے تو بات کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسٹائل کی اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن بات بہرحال صحیح ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں
میں ان کو اس حد تک پابند بنا سکتا ہوں, اس سے زیادہ شریعت نے مجھے حق بولو نہیں. یہ سب سے پہلے والدین پر آتا ہے. ہمارے یہاں پتہ ہے سسٹم کیا چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بیٹا فرما بردار ہوگا تو باپ اس کو نچوڑ لے گا, بولے کہ ہر بات مانتا ہے, تو اس کی یہی غلطی ہے کہ ہر بات مانتا ہے کم بخت. کہیں نو کر دے تو باپ بیٹے کے کو پورے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا. ارے وہ ہر بات مان رہا ہے. ایک دفعہ ایک ابا آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا یہ میرا, میں نے کہا یار ایسے بیٹے آج کل آرڈر پہ نہیں ملتے, اتنا نیک ہے. ایک چیز میں اگر اس نے انکار کر دیا اور وہ اس کا حق بھی ہے تو آپ کو تو کہنا چاہیے بیٹا میں, یعنی آپ کو تو اس کا دل جیتنا چاہیے. لیکن چونکہ بیٹا فرما بردار مل گیا تو ابا اس کو پوری طرح نچوڑ رہے ہیں. اگر وہی نافرمان ہوتا تو ابا کہتے صرف 100 میں سے ایک بھی مان لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. سیزن یہ چل رہا ہے, صحیح ہے نا, موسم چلتا ہے نا, ابھی آم کا موسم ختم, انگور آ گئے, تو سیزن ہوتا ہے نا, جب انگور ہے تو ہر جگہ انگور ہی انگور نظر آئیں گے آپ. اور یہی حال ابا کا ہے. جب تک ابا آپ کی مجبوری ہے, آپ کے ابا بہت اچھے, پیسے نکلوانے ان سے, جہاں ابا کی ضرورت نہیں رہی وہاں ابا سے زیادہ ٹینشن والا آپ کے گھر میں. جب ابا بوڑھے ہوتے ہیں تو کیسا ستایا جاتا ہے ان کو, یہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے. بوڑھا ہونے کی دیر ہوتی ہے بیچارے کی, وہ کھانستا ہوا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, ہر چیز میں وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے برا, یہ جائے گا کب. اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو. یہی ہے نا اخلاق تو اخلاقی طور پہ تو شریعت ہم اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کی وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز بولو نا فاش. باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے, ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, واقعی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی. یہ تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی, بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے. لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے, آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے. اس لیے اسکرو پانے لے کے بیٹھا کریں, جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں, فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں, وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں, اس میں تو پتا ہے سب, ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے. ماں باپ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں, آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی تو ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ضروری ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فاسق و فاجر کہنا جائز, زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے, وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا, کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں, میں چونکہ وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. بعض ائمہ, سب نہیں, اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں دے رہے, کہہ رہے کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں تو مفتی ہوں, میں تو بزرگ ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں کیا کرپٹ ہوں. بھائی آپ چور ہوں, کرپٹ ہو, آپ نیک ہوں. جب مسجد کا ایک رسید ہے, کوئی چندے کا سسٹم ہے, تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں, بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں اخپل کا مطلب کیا ہے, پرسوں ایک صاحب اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا. تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے, اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی, اوئے ادھر اوئے ٹائم دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تم نے بولا تھا 40 پہ نماز 45 پہ کھڑی کر رہے ہو تم, تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ریکویسٹ کے ساتھ. مسجدوں میں بھی لڑائیاں, گھروں میں بھی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے. یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے نا, بیان یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں, تو وہ آخر میں کوئی ربط میں گڑبڑ ہوئی ہے تھوڑا سا. تو وہی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گھر اللہ نے بنایا ہے سکون کے لیے, تو ظاہر ہے اس میں سکون کا حصول بہت آسان رکھا ہوگا. تو وہ آسان یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے کیا حقوق ہیں اور سامنے والے کے کیا حقوق ہیں, بس اتنی سی نالج ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی چیز نہیں پتا ہوتی تو پھر لڑتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. تو یہ پہلے پتا ہو اور پھر اس پر عمل بھی ہو. ظاہر ہے پتا ہوگا تو آگے عمل ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ عمل, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر تو پتا ہو اور پھر اس کے مطابق انسان عمل کرے. جب علم ہوتا ہے انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار میں اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کروں گا تو یہ ظلم کہلائے گا. تو وہ بہت آسان رکھا ہے اللہ نے, زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں بنایا. ہم لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا بہت, اس میں اتنی قیدیں لگا کے اور اتنا کچھ کر کے پتہ ہی نہیں چل رہا کم وقت کے ہندوؤں سے سیکھنا ہے, ہم نے عیسائیوں سے سیکھنا ہے, کلچر سے لینا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس کی وجہ سے پھر گھر میں سکون ہی نہیں ہے. ایک قانون چلنا چاہیے نا, نہیں تو پھر پورے انگریزی کو فالو کر لو, پورے انگریزی کو فالو کر لو, کہیں تو ٹکو نہ جا کے. بھائی مکمل انگریز کو فالو کرو گے تو چلو گھر ہی شارٹ ہو جائے گا, پھر گھر ہی شارٹ ہو جائے گا. تو وہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے, گھر ہی نہیں رہے گا, نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس کی وجہ سے جو بے سکونی ہوگی وہ والی وہ ایک الگ ٹائپ کی ہے پھر, کیونکہ گھر ہونا بھی فطرت ہے انسان کی. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر ہی نہیں ہے تو پھر وہ ساری زندگی ساحل سمندر پہ اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ گزارتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا, وہ میں تو کبھی باہر سفر کرتا ہوں تو ٹورسٹ ہے نا وہ 99% تو گورے ہی ہوتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ یعنی اس کی وجہ یہی ہے گھر ہی نہیں ہے تو کیا ہے, وہ ان کا ہر پہاڑ ان کا گھر ہے, یا گھر میں سکون نہیں ہے, یا بچے ہی نہیں ہیں, میاں بیوی ہیں, تو وہ ان کے لیے کیا تکلف کی ضرورت ہے کہ گھر بھر کا صحیح ہے نا. تو وہ ہوٹل میں رات کو کہیں بھی کرائے پہ لے کے, یہاں کینٹ اسٹیشن پہ 4 پائیاں بھی سنے کرائے پہ ملتی